چنانچہ بشر حافی، بشر نام سنا ہے، صوفیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ امیر کبیر مدینے کے رئیسوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، پیسے والے، دولت والے، رقص و فروور میں ڈوبے ہوئے، شراب و کباب کے عادی۔ چنانچہ ایک دن رقص و فروور کی محفل سجی ہوئی تھی، شراب کے جام چھلک رہے تھے، گانے کی آواز ان کے گھر سے بلند ہو رہی تھی۔ کنیز ان کے گھر سے نکلی کوڑا پھینکنے کے لیے، اس کو پلٹنے میں تاخیر ہوئی۔ اسی دوران ادھر سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گزر رہے تھے۔ امام نے مدینے میں گھر سے گانے کی آواز کو سنا تو امام نے اس کنیز سے پوچھا ہے کس کا گھر ہے، آزاد کا ہے یا غلام کا ہے؟ اس نے کہا آزاد کا ہے۔ مالک کون ہے؟ کہا بشر۔ امام نے ایک جملہ کہا کہ اگر یہ کسی آقا کا غلام ہوتا، کسی آقا کا بندہ ہوتا تو ضرور اپنے آقا سے ڈرتا اور اس کی بندگی کرتا، لیکن کیونکہ وہ کسی کا اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھتا کسی آقا کا، اس لیے جو چاہے وہ کر رہا ہے۔ کنیز گھر میں داخل ہوئی، اس کے گھر میں داخل ہونے میں تاخیر ہوئی۔ بشر نے پوچھا کہاں رہ گئی تھی؟ کہ میں تو کوڑا پھینکنے گئی تھی۔ ادھر سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گزر رہے تھے، امام نے مجھے روک لیا۔ کہ روک کر کے امام نے کیا کہا؟ کہ امام نے یہی پوچھا کہ یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا؟ تو میں نے کہا آزاد کا ہے۔ کہ پھر امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ اگر کسی آقا کا یہ بندہ ہوتا تو یہ اس کی بندگی کرتا، اس کے احکام پر عمل کرتا، اس سے ڈرتا، اس کا خوف رکھتا، یہ تو اپنے آپ کو کسی آقا کا بندہ نہیں سمجھتا ہے۔ بشر کو یہ سننا تھا کہ لرز گئے۔ وہ توجہ جو ابھی تک خدا کی طرف سے ہٹی ہوئی تھی، احکام کو پس پش ڈال دیا تھا، اب یہ دوبارہ متوجہ ہوئے۔ کہا وہ کدھر گئے ہیں؟ کہا اس طرف بازار کی طرف گئے ہیں۔ بشر نے جوتا بھی اپنے پیر میں نہیں پہنا، دوڑتے ہوئے گئے، امام کے قریب پہنچے، امام کے ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ مولا میں خطا کار ہوں، مولا میں گنہگار ہوں، میری کیا خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ امام نے کہا کیوں نہیں، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اس کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ چنانچہ بشر نے وہیں پر توبہ کیا، اور چونکہ جس وقت انہوں نے توبہ کیا تھا پاؤں میں جوتے نہیں تھے، لہٰذا جب تک زندہ رہے پیر میں جوتا نہیں پہنے۔ ان کا لقب پڑ گیا حافی۔ حافی کہتے ہی ہیں برہنہ پاؤں چلنے والا۔ چنانچہ یہ بشر ہیں کہ جنہوں نے توبہ کیا، جو متوجہ ہوئے بارگاہ پروردگار میں، اور پھر اس کے بعد میں عرفان کی بلندیوں کو طے کیا، عرفان کے اعلیٰ درجات کو طے کیا، اور اس منزل پر پہنچ گئے کہ لوگ آ کر کے ان سے اپنے مسائل کو پوچھنے لگے، اپنے مسائل کا حل دریافت کرنے لگے۔ چنانچہ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عرش الہی کے نیچے ہوں، عرش ہمارے اوپر ہے۔ میں بیدار ہوا تو میں نے سوچا کہ اس کی تعبیر بشر حافی سے جا کر کے پوچھوں گا۔ میں بشر حافی کو ڈھونڈتا ہوا کوفے آ گیا۔ اس زمانے میں بشر حافی کوفے میں تھے۔ میں نے پوچھا بشر کہاں ہیں؟ تو کسی نے جواب دیا کہ تم کو نہیں معلوم، یہ دیکھو آج گلیوں کے اندر جانوروں کی غلاظتیں نظر آ رہی ہیں۔ بشر اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ بشر کیونکہ برہنہ پاؤں چلتے تھے تو راستے میں جانور غلاظتیں نہیں کرتے تھے کہ تائب آل محمد برہنہ پاؤں چلتا ہے، کہیں اس کے پاؤں نہ آلودہ ہو جائے۔ بشر کا انتقال ہو گیا کہ اب میں کس سے تعبیر پوچھوں؟ چنانچہ اعلان ہوا کہ فلاں وقت بشر کا جنازہ اٹھے گا۔ یہ کہتا ہے میں بھی جنازے میں شامل ہو گیا۔ بہت مجمع، بہت ازدحام، کبھی تابوت داہنے ہوتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے۔ میں اسی بھیڑ میں آگے بڑھا، یہاں تک کہ میں کاندھا تو نہ دے سکا، لیکن تابوت کے نیچے آ گیا، اور جیسے ہی نیچے آیا بشر کے تابوت سے آواز آئی کہ تم کو تمہارے خواب کی تعبیر مل گئی۔ یعنی تم نے خواب یہ دیکھا تھا کہ عرش الہی کے نیچے آ گیا ہو۔ تو عزیزوں، جو توبہ کرتا ہے اللہ عرش کی بلندیاں اس کو عطا کرتا ہے۔